جب مصیبت آ گئی، جب موت کا وقت آ جائے گا تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کچھ چہرے ہوں گے جو کھلے ہوئے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے سامنے کس کا جلوہ ہے، کس کی تجلیات ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوگا، تو یہ میرا خیال ہے وہ غریب طبقہ ہوگا، وہ مسکین طبقہ ہوگا جس کو زندگی بھر قوت لا یموت، اتنا کھانا کہ وہ زندہ رہ سکیں، اس سے زیادہ ان کو میسر نہیں آیا، اور عبادت میں مشغول رہے، مسجد کی خدمت میں مشغول رہے، قرآن خوانی میں مشغول رہے، تو ذکر و فکر میں ان کی زندگی گزری، لیکن غریب تھے، تو فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، تو وہ تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، ہے جی۔ اور بقول علامہ اقبال کے نشانے مرد مومن بات و گویم، مسلمان اور مرد مومن کی میں تجھے نشانی بتاؤں کہ مرد مومن کون آتا ہے؟ جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، جب موت آتی ہے تو امواج تبسم اس کے ساحل لب پر کھیلتی ہیں، مسکرا کر جان دیتا ہے، حشاشی بشاشی کے عالم میں مرتا ہے، اپنے جان آفریں کے سپرد اپنی جان کرتا ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز تھی، تجھے واپس لوٹا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ آدمی خوشی سے جا سکتا ہے جس نے دنیا کو مسکن نہ بنایا ہو، ڈیرا پکا نہ جمایا ہو، جس نے۔ میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ مسافر چند روزہ خود کو لکھتے تھے، تو اس کا مقصد کیا تھا ہم بھی کسی دور میں سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات لکھتے ہیں، تو عقل نارسا تھی، سمجھ نہیں تھی، تو جب سمجھ آئی تو یہ دیکھا کہ ان کا حرف حرف سچا تھا۔ خود کو مسافر چند روزہ میں نے کہتا تھا کہ اتنی دنیا، دولت، پیسہ، شہرت، اتنے لاکھوں مرید ایک شخص کے، تو وہ اپنے آپ کو مسافر چند روزہ، چند دن کا مسافر کیوں لکھتا ہے؟ یا تو غریب ہو نا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر تو انسان، سادی کہتا ہے نا، تواضع ز گردن فرازاں نکوس، گداگر تواضع کنت خوے اوست۔ عاجزی اور فروتنی جو ہے یہ بڑے لوگوں سے جچتی ہے، ان کو اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی، دولت مند، عزت والا، جس کے دنیا ہاتھ چومتی ہو، لاکھوں اس کے جوتوں میں بیٹھنے کو فخر سمجھتے ہو، وہ اگر کسی سے عاجزی یا تواضع کرے یا کسی کو بلا لے یا پوچھ لے، تو اس کا یہ عمل جو ہے اس کے لیے زیور ہے، زینت ہے، کہ اس کو اس کی محتاجی نہیں ہے۔ لیکن گداگر تواضع کنت ہوئے ہو، اگر مانگنے والا منگتا جو ہے وہ کسی سے لجاجت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو یہ تو اس کی پرانی جدی پشتی عادت ہے۔ اس کو تو ٹریننگ دے کر بھیجا گیا ہے کہ لجاجت کرے گا کوئی تو کوئی بولے گا یا روپیہ دے گا یا پیسہ دے گا۔ تو میرے دادا کو کیا حاجت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہر طرح سے کرم کیا تھا، لیکن ہمیشہ فرماتے تھے مسافر چند روزہ۔ تو مطلب یہ تھا کہ میں نے اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ مبشرہ اتھے بیٹھا، اتھے بیٹھا، سمجھ آئی؟ تو چند دن رہنا ہے، تو اس پر فخر کیا کرنا؟ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے، یہ چیز کیا ہے، یہ عقیدہ کیا ہے، یہ چیز پیدا کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے مقبولوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے جی۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، دیکھیں نا اللہ نے فیصلہ فرما دیا، میں نے ابھی آیات پڑھی آپ کے سامنے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ پنجابی جانے جس طرح پھول کھیلنا ہے،
موت سامنے آتی ہے دنیا دار کے تو وہ دبکتا ہے، مرتا ہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں، میری دنیا اجڑ رہی ہے، میں کس کو دے کر کیوں جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کیوں دے کر جا رہا ہوں، میرا اپنا وجود کیوں فنا ہو رہا ہے۔ لیکن جب مومن کے سامنے موت آتی ہے، مومن کے سامنے آتی ہے، میں اپنے دادا کی ایک بات سناؤں گا، پیر میر علی شاہ صاحب نے، ان کے ملفوظات میں بھی ہے، فرماتے تھے کسی نے کہا جناب کہ فلاں بہت بیمار ہے تو قریب الموت ہے، تو فرمایا کہ موت تو خوش نصیبوں کو آتی ہے، جی خوش نصیبوں کو آتی ہے، ہم نے خدا جانے اس دنیا کی قید میں جیل خانے میں کتنے دن اور زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ نہیں ہے، منع بھی ہے موت کی تمنا کرنا، کیونکہ اللہ نے زندگی ایک انسان کو نعمت دی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کیوں یہ کرتے تھے کہ موت سے ڈرتے نہیں تھے یا ان کے دل میں جھجک نہیں تھی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اچھی صالحین کی زندگی انہوں نے گزاری، وہ اللہ کے فضل اور اپنے عمل سے مطمئن تھے، پھر دنیا کی کوئی خواہش نہیں رکھی، کوئی پراپرٹی نہیں خریدی، کوئی جائیداد نہیں خریدی، حالانکہ پراپرٹی جائیداد خریدنا کوئی گناہ نہیں ہے، شرعی حدود میں رہ کر جائز پیسے سے لینا، آپ تعمیر کر سکتے ہیں، کروڑوں کا اربوں کا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دل لگا کر نہ بیٹھیں۔ اگر آپ اس سے چمٹ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر مرنے کو قطعاً آپ کا جی نہیں چاہے گا، پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے۔ دیکھیں نا، جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، ایک تو پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے، انسان جو ہے پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے، پاگل آدمی ہے نا، تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا، بڑا خلود دے گا، ہمیشہ کی زندگی اس کو دے گا، یہ مرے گا نہیں، مال مجھے مرنے نہیں دیتا، پیسے کی گرمی مجھے مرنے نہیں دے گی، وہ یہ سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، فرمایا یہ بات نہیں ہے، تم ڈر جاؤ گے تو میں ایسے چہرے تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اس دن، مرجھائے، قیامت کا دن بھی ہے، موت کا منظر بھی ہے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ یہ خیال کریں گے کہ آج ہم سے بہت برا سلوک ہوگا، کمر شکن سلوک ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، دیکھیں قرآن موت کا منظر پیش کر رہا ہے، کلا، خبردار ہو انسان، اذا بلغت التراقیہ، جب تیری سانس موت کی طرف سفر کرنے کے لیے تیری اس ہنسلی تک پہنچ جائے گی، یہ تراقی، چھاتی نہیں ہے ہڈیاں، تراقی، بلغت التراقیہ، مرنے کے وقت یاد رکھیے ہمیشہ جو موت شروع ہوتی ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے، موت طاری جو ہوتی ہے پیر ٹھنڈے ہونے شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے جسم جو ہے وہ موت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مرنا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیلا، بندہ جو ہے وہ مرنا، اس کی سانس اکھڑ کر یہاں تک پہنچ گئی، اب لوگوں میں شور پڑ گیا، من راق، دم پھونک کرنے والا کو لے آؤ یار، بندے یا کہ ہو گئے، رقیہ میں نے دم پھونک کرنے والا ہے جی، کوئی تویز دینے والا، کوئی دم پھونک کرنے والا، رقیہ، انا المسموم ما عندی بتریاق ولا راقی ادر کاف سم و ناولہا الا یا ایھا الساقی۔ تو یہ رقیہ کا معنی ہے، یہ شعر میں یہ ہے یزید کا شعر، بہرحال میں نے اس کو استعمال کے لیے پڑھ دیا۔ تو یہ بھئی اس کو بلا لو، من راق، کون ہے جو دم پھونک ڈالے،
بھائی کسی پیر فقیر کو لے آؤ، کسی حکیم کو لے آؤ، کسی عامل کو لے آؤ. قرآن بیان کر رہا ہے راق کون ہے، کوئی ہے؟ والتفت الساق بالساق، اور اس کی پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ گئیں. مرنے والا جو ہے وظن انہ الفراق، اور جو جس پر یہ حالت طاری ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے جی، نہ کوئی حکیم بچا سکتا ہے اور نہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی بچا سکتا ہے. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی مل گئی. الی ربک یومئذ المساق، اس دن اے کملی والے تیرے رب کی طرف اس بندے نے آنا ہی آنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے موت کے منظر کو. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پھر بلاتے ہیں جی اس عامل کو بناؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. تو یہ جو دنیا سے دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیسہ دولت اور اس پر گھمنڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں گزار چکے ہوں اور جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہو، وہ لوگ دل نہیں لگاتے. گزرتے ضرور ہیں دنیا سے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. یہ بازار دنیا سے صرف گزرتے ہیں، خریدتے کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے میں بے لوث گزر جاؤں گا سائے کی طرح. سایہ جو ہے نا، دیکھیں نا، دھوپ ہو نا، کوئی بادل ہو یا کوئی چیز سایہ ہو تو وہ سایہ پڑتا ہے تو سایہ یوں چلتا ہے. آپ کبھی دیکھیں تو کوئی چیز ایک تنکا تک زمین سے سایہ اپنے ساتھ نہیں اٹھاتا، زمین تک کوئی تنکا نہیں اٹھاتا. ایک زمین کا ذرہ بھی اپنے ساتھ سایہ جو ہے لے کر نہیں جاتا، بس گزر جاتا ہے، یوں گزر جاتا ہے. تو اس طرح اللہ کے مقبول انبیاء اور اولیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور خاص طبقہ جس کو اللہ نے یہ ذوق دیا ہو، یہ توفیق دی ہو، طب سلیم عطا فرمائی ہو، وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس طرح گزر جاتے ہیں بے لوث کہ جس طرح سایہ زمین پر سے گزر جاتا ہے. تو ان کے ساتھ یہ درس دینے کے لیے، یہ چیزیں سکھانے کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ شمس المساجد میں ایک ایسا ادارہ قائم ہو جس میں یہ تعلیم دی جائے. کس کی؟ بزرگان دین کی. اور وہ ذوق جو ہمارے صوفیاء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، اکابر اولیاء کی طرف سے جو نسلاً بعد نسلاً وراثتاً ان کو جو ملا ہے، اس کو اس خطے میں جاری کیا جائے، اس کی تعلیم کو عام کیا جائے. کیونکہ بدعقیدگی کا اتنا ہجوم ہے کہ اب صحیح عقیدے کی تلاش علماء کے لیے بھی مشکل ہے. آپ تو بہت دور کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا، میں بولتا بھی ہوں یہ 2 نمبر کی پیری ویری کے لیے بولتا بھی ہوں میں. لوگ کہتے ہیں پیروں کے خلاف بھی بولتے ہیں، مولویوں کے خلاف بھی. مولویوں کے خلاف نہیں بولتا میں، علماء کی عزت کرتا ہوں میں، کیونکہ میں علماء میں شامل تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، لیکن میں نے بھی اسی دنیا کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے اور میں نے بھی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں. تو میں توہین نہیں کرتا، میں ہر اس 2 نمبر پر بولتا ہوں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے دنیا دار ہو، چاہے کوئی آدمی ہو. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو 1 نمبر کی چیز تلاش کرتے ہیں، اور اگر 2 نمبر کی چیز آپ کو مل جائے، میں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں. آپ لوگ جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، جناب پیر صاحب یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ بازار جب جاتے ہیں تو اگر بھولے سے، بدقسمتی سے دکاندار نے یہ شامت آئی ہوئے تھے، یہ آپ جیسے ذہین فہیم آدمی کو 2 نمبر کا سودا دے دے، قیمت 1 نمبر کی لے لے،
اور آپ کو لینے کے کچھ دیر بعد پتہ چل جائے کہ یہ 2 نمبر ہے، آپ اس کا کیا حشر کریں گے؟ بولے. پولیس کو اطلاع دیں گے اگر اس نے پیسے اور سودا واپس نہ کیا تو پولیس کو اطلاع کریں گے، ورنہ شور مچائیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دکھاتا 1 نمبر ہے 2 نمبر. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس دکان پر نہ جاؤ، یہ 2 نمبر دکھاتا ہے، دیتا 2 نمبر ہے، دکھاتا 1 نمبر ہے. میں بھی تو یہی کرتا ہوں اگر کبھی کبھی ہیں جی، تو میں بھی یہی کرتا ہوں نا کہ یہ 1 نمبر دکھاتے ہیں، خود کو ظاہر کرتے ہیں، سودا ان کے پاس 2 نمبر ہے. کیوں؟ آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے، اس لیے آپ شور مچاتے ہیں. آئے کہ میں 50,000 کا سامان لے گیا یار، سارا 2 نمبر سامان نکلا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں مر گیا. آپ پیسے کی وجہ سے پیٹتے ہیں. پیسہ عقیدہ نہیں ہے، پیسہ ایمان نہیں ہے. آپ پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہو تو اور بات ہے، جو اہل معرفت ہیں، جن کی نگاہیں ہیں، وہ پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے. سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت، قرآن مجید کی تعلیمات، عقیدہ، نظریات، یہ ایمان کی اصل ہیں اور انسان کی پہچان ہے. تو اگر آپ پیسے کی وجہ سے شور مچا کر ساری دنیا کو بتاتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں کہ فلاں دکان سے سودا نہ لینا، یہ 1 نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے، بار تختی اس نے لگائی ہے 1 نمبر کی، اصلی بنتا ہے، اصلی ہے نہیں. میں بھی ان لوگوں کو کہتا ہوں جنہوں نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں اصلیوں کی، لیکن اصلی نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ سودے کو دیکھ کر، یا آپ خود سمجھتے نہیں کہ سودا کیا ہے، سودا کھوٹا کیا ہوتا ہے اور کھرا کیا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ بڑے بدھو ہیں. آپ کو سودے کا دکاندار کہے گا کہ یہیں سے دیکھ لیتا نا، دکان پر لے گیا تو یہیں دیکھ کر لیتا نا. بدھو آدمی، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے. اب پولیس لے کر آیا، لوگوں کو بتا رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اگر میں 2 نمبر تھا تو یہیں پکڑتا اور ثابت کرتا 2 نمبر. سودے کا 2 نمبر ہونا ثابت بھی کرتا. اگر گاہک میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ سودے کو 2 نمبر ثابت کرے اور دکاندار کو ماننا پڑے کہ یہ 2 نمبر ہے، تو وہ دکاندار بھی اس کی عظمت کو سلام کرے گا کہ واقعی تو خریدار ایسا ہے کہ آج تک میں نے ایسا خریدار نہیں دیکھا کہ جس نے دکاندار کو جھوٹا کر دیا. میں جناب جن دکانداروں کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں یا کہتا ہوں، میں ان کا جھوٹ بھی پکڑ سکتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر جرا کر سکتا ہوں، ان کی گرفت کر سکتا ہوں انشاءاللہ.